درجہ و مقام نہیں رکھتے جو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مقام رکھتے ہیں، کیونکہ آپ وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں اور مقصود خدا بھی ہیں۔ مقصود خدا یہ سب سے بڑی ڈگری ہے، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو مقصود نہیں رکھا، رب کو ایک ہی ذات مقصود ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اسی پر میں ایک دو نقاط پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، نماز اللہ کی عبادت ہے اور یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ ہر ایک پر ہر حالت میں فرض ہے۔ بچہ جب بالغ ہو جائے، بلکہ بلوغت سے پہلے ہی حکم ہے 10 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد میں لے کر آؤ، 7 سال کی عمر سے اس کو ادب سکھانے اور نماز سکھانے کے عمل میں لگا دو، 10 سال کا ہو جائے تو سختی بھی کرنی پڑے، سختی کر کے نماز کا پابند بنا دو، تاکہ جب وہ بلوغت کو پہنچے تو وہ پکا نمازی ہو جائے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سکول تو گردن پکڑ کے لے جاتے ہیں، مسجد کبھی نہیں لے کے جاتے۔ بے شک بھائی یہ مولوی نہ بن جائے، یہ نمازی نہ بن جائے۔ اصل سرمایہ آپ کا یہی ہے، خدا کی قسم ایک MBBS ڈاکٹر ہو اور ایک پروفیسر انجینئر ہونا، تو اپنے باپ کی قبر پہ کھڑا ہو کے کیا پڑھے گا؟ کوئی انجینئرنگ کی کتاب لے کے پڑھ لے گا تو اس کے والد کو اس کا احسان ثواب ہوگا۔ کوئی ڈاکٹر MBBS کی کوئی تھیسس پڑھ لے گا، کوئی نئی تھیوری ایجاد ہوئی تو وہاں پر کھڑے ہو کے مطالعہ کرے گا تو کیا اس کا کچھ فائدہ ہوگا اس کے والدین کی قبر پہ کھڑے ہونے کا؟ نہیں۔ لیکن ایک چھوٹا سا بچہ جس کی بمشکل 7 سال 10 سال کی عمر ہو اور وہ حافظ قرآن ہو، جب اپنے ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر، اپنے بزرگ کی قبر پر کھڑے ہو کر اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نہ صرف اس پر رحمتیں کا نزول ہوتا ہے بلکہ قبر والا بھی محروم نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ مردے کو بھی محروم نہیں رکھتا، تو اس لیے عادت یہ اپنائیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دلوائیں۔ میں دنیا کی تعلیم کے مخالف نہیں ہوں، دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے، دنیا میں رہنا تو بھائی دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم از کم ضروریات دین تو آنی چاہیے۔ تو نماز اولین فریضہ ہے اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے معراج کی رات اپنے محبوب کو یہ عطا کی تھی امت کے لیے، یہ امت کے لیے تحفہ بنا کر بھیجا گیا۔ اب نماز خالصتاً، اس میں کوئی شک نہیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جاتی ہے، خالصتاً اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان یہ ہے، رب کو یہ نماز بھی مقصود نہیں، ذات مصطفیٰ مقصود ہے۔ سبحان اللہ۔ ذات مصطفیٰ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک عرابی حضور کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط ہے، ایمان لانا چاہتا ہوں آپ پر، آپ کے حلقہ غلاموں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، لیکن آقا ایک شرط ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط کیا ہے؟ آواز کو آسم بھائی تھوڑا سا صاف کر دیں، ہو سکتا ہے کہیں کو سمجھ نہ آ رہی ہے۔ شرط کیا ہے؟ تو اب وہ عرض کرتا ہے کہ میں 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، 5 نمازوں کا حکم ہے، اگر میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں تو مجھ پر بھی یہ حکم عائد ہوگا اور مجھے بھی یہ 5 کی 5 پڑھنی پڑیں گی، لیکن میں مشکل میں ہوں، میں 5 نہیں پڑھ سکتا، 3 پڑھوں گا، 2 نہیں پڑھی جاتی۔ اور 2 اس نے کون سی کہی؟ کہ فجر نہیں پڑھی جاتی، بڑی مشکل لگتی ہے، کہ صبح اٹھا نہیں جاتا۔ اور ہمارا بھی یہ علمی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں منافق کے لیے نماز فجر اور عشاء بھاری ہے۔ نماز عشاء اور فجر یہ پہچان کرواتی ہے مومن اور منافق کی، یاد رکھیے گا۔ نماز عشاء میں سستی کرنے والا، نماز فجر میں سستی کرنے والا، غیر حاضر ہونے والا، خود اپنے گریبان کو پکڑے، مصطفیٰ کا فرمان ہے، میں خود سے نہیں بیان کر رہا۔ میرے آقا کہتے ہیں یہ منافق پہ باری ہے، اور اب جو یہ نہیں پڑھتا
اس میں کہیں نہ کہیں نفاق کا کھٹکا ضرور ہے. خود کو سنواریں، پختہ مومن بن جائیں. ایمان کی دولت سے اللہ نے سرشار کیا ہے تو اپنی ایمان کی حفاظت بھی کریں. یہ ذمہ داری ہماری ہے. اللہ نے دولت ایمان دے دی لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے ذمہ ہے. اب اس کی حفاظت ہم نے خود کر دی ہے. کہا یا رسول اللہ فجر بھی نہیں پڑھ سکتا، عشاء بھی نہیں پڑھ سکتا، ظہر پڑھوں گا، عصر پڑھوں گا، مغرب پڑھوں گا، یہ 3 نمازیں پڑھوں گا، اس کے علاوہ میں 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ بھی سوچا نہیں. عبادت ہے اللہ کی، فرض کس نے کی ہے؟ اللہ نے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ میرے مصطفیٰ جو ہے وہ اسے ارشاد فرما دے کہ بھائی میں نبی ہو کر، صرف نبی نہیں نبیوں کا امام ہو کر، کہ ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، کہ میں اس شان اور مقام کا ہو کر بھی میں 5 پڑھتا ہوں، تمہیں کیسے کہوں تو 3 پڑھ. تجھے بھی 5 پڑھنی پڑیں گی. میرا ابو بکر 5 پڑھتا ہے، میرا عمر 5 پڑھتا ہے، میرا عثمان 5 پڑھتا ہے، حیدر کرار 5 پڑھتے ہیں. میرے قریب بیٹھنے والے، میری صحبت میں رہنے والے تمام صحابہ 5 پڑھتے ہیں. میں نے کسی کو یہ اجازت نہیں دی کہ 2 چھوڑ دو 3 پڑھ دو. تو کیسا بندہ ہے؟ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا. ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں، کوئی مصلی نہیں بچھایا، وحی الہی کا انتظار نہیں کیا کہ یا اللہ مجھے وحی دے، اب میں کیا کہوں. یہ غلام آگیا کہتا ہے 3 نمازیں پڑھوں گا، 2 نہیں پڑھ سکتا، 5 نہیں کر سکتا پوری. اللہ وحدہ لا شریک نے میرے مصطفیٰ کو یہ اختیار عطا کر دیا کہ محبوب لوح بھی آپ کے پاس، قلم بھی آپ کے ہاتھ میں، جیسے چاہے تقدیر کے فیصلے کر دیں، رب کا قانون ہی وہی بن جائے گا. رب کا قانون ہی وہی بن جائے گا، کیونکہ مقصود نماز نہیں، مقصود ذات مصطفیٰ ہے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غلام ہاتھ آگے بڑھا، ہاتھ آگے بڑھا، 3 پڑھے گا یا رسول اللہ پڑھوں گا. فرمایا ہاتھ آگے بڑھا، بیعت کر، کلمہ پڑھ، مسلمان ہو جا. تو 3 پڑھ، 2 نمازیں جانے، میں جانو میرا رب جانے. سبحان اللہ. میں جانو میرا رب جانے، تو 3 ہی پڑھ. لیکن اسلام قبول کر حلقہ غلام میں شامل ہو جا. اب اس غلام نے حضور کا کلمہ پڑھا اور حلقہ احباب میں، صحابہ میں شامل ہو گیا. اب 2 نمازیں اس نے حضور سے رعایت لے لی، مانگ لی، میرے مصطفیٰ نے دے دی. اب یہاں پر جو سوال کریں تو ان کو جواب دے بھائی اللہ کو تو عبادت بھی مقصود نہیں، نماز جیسی عظیم فریضہ اور عبادت بھی مقصود نہیں. رب کو اگر کوئی چیز مقصود ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے. ایک اور دلیل پیش کر دیتا ہوں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں کہتے ہیں ایک سائل آ گیا، اور یہ حدیث آپ نے اکثر رمضان میں سنی ہوگی، کہ اکثر رمضان میں علماء بیان کرتے ہیں. ایک سائل آ گیا، تھا آپ کا غلام، عراقی دیہات کا رہنے والا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں لٹ گیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا غلام ہوا کیا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھا اور نفس نے ابھار دیا، بیوی کے قریب چلا گیا اور اس سے مباشرت کر لی، اس وجہ سے میرا روزہ ٹوٹ گیا. اب میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا اور آپ کی خدمت میں آیا ہوں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو پھر کسی اور در پہ نہیں جانا بلکہ محبوب کے در پہ آیا. سبحان اللہ. محبوب کے در. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گناہ کر لو، کوئی ظلم ہو جائے اپنی جان پر تو پھر میری بارگاہ میں آ جانا. فرمایا نہیں، تم جاؤ گا محبوب پھر کہہ دے کہ میری بارگاہ میں آ جاؤ. نبی کی بارگاہ میں جانے کا حکم دیا. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر جو بھی ہو یہیں پہ آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں.